پہلے لوگ فارغ ہو جائے، اس کے بعد شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ ایسے موقع پر جبکہ نوجوانوں کا ایک طبقہ پتہ نہیں دنیا میں کہاں گھوم پھر رہا ہوگا اور کون سے بازاروں کا گشت لگا رہے ہوں گے، ایسے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اور ایک ایسی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی جس میں ختم قرآن پاک ہو رہا ہے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن پاک کی مجلس ہوتی ہے اور جب امام من الجنۃ والناس پر قرآن پاک کو ختم کرتا ہے تو جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، بہت بڑی بات ہے، اور ختم قرآن پاک کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کا ایک بابرکت مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ نے ایک طاق رات بھی عطا فرمائی۔ تو اگر ایک ہی وقت میں یہ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہے تو یقیناً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے توفیق کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ایسے موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ میرے پیاروں، نہ میں بیان کرنے کا عادی ہوں نہ بیان کرتا ہوں، لیکن چونکہ اس محلے میں رہتا ہوں، اس مسجد میں نماز ادا کرتا ہوں اور امام صاحب کا حکم بھی رہا، اس بنیاد پر میں یہاں بیٹھ گیا ہوں۔ آپ لوگ بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ زبان سے ایسی باتیں کہلوائیں جو آپ کے لیے بھی نفع بخش ہوں اور میرے لیے بھی نفع بخش ہوں۔
اللہ جل شانہ نے اس انسان کو اس دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ جا کر اللہ کو پہچانے، اپنے خالق کو پہچانے، اور اپنے خالق و مالک کو پہچاننے کے بعد اس کا شکر بجا لائے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا تاکہ وہ اس امت کو حیوانیت سے نکال کر انسانیت کے طریقے پر گامزن کرے۔ یہ انسان جو حیوانیت کا شکار ہو گیا تھا، یہ انسان اچھے اور برے کی تمیز بھول گیا تھا، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے اس دنیا میں تشریف لا کر اس امت کو صحیح راہ بتائی، اس امت کو صحیح راستہ بتایا، اور جب کبھی اس امت کے لیے قربانی کی ضرورت پیش آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت قربانی دی۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے، حضرت امام مالک رحمہ اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک معتبر عالم سے سنا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اگلی امتوں کی عمریں بیان کی گئی، تو بیان کیا گیا کہ پہلی امتیں 200 سال، 500 سال، 600 سال، 700 سال، 900 سال، یہاں تک کہ 1000 سال تک اس دنیا میں جی ہے اور اس دنیا کا لطف اور مزہ اٹھایا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنی عمریں زیادہ ملتی گئی اتنی انہوں نے نیکیاں اور بھلائیاں بھی زیادہ کی۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی تو اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کو اپنی امت کی عمریں کم محسوس ہوئی۔ خود حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امت کی عمریں کم سمجھی تو اسی وقت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور سورہ قدر تلاوت فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ نبی پاک علیہ السلام آپ اس پر حیران نہ ہو، اگر آپ کی امت کی عمریں کم ہیں تو ہم اس کے لیے ایک ایسی رات عطا کریں گے، ہم اس امت کو ایک ایسی رات عطا کریں گے کہ اگر وہ اس رات کو پا لیتا ہے اور اگر وہ اس رات میں اللہ کی عبادت کر لیتا ہے تو اس کو 1000 مہینوں کا ثواب دے دیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، امام مجاہد نقل کرتے ہیں، امام بیہقی نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ صبح سے شام تک اللہ کی راہ میں جہاد کرتا اور رات بھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا۔ جب صحابہ نے یہ بات سنی تو ان کو رشک ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ اگر ہمیں بھی اتنی بڑی عمریں مل جاتی تو ہم بھی اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگاتے۔ اسی وقت جبرائیل امین تشریف لائے اور آ کر انہوں نے سورہ قدر کی تلاوت فرمائی۔ صاحب در منصور نے اس روایت کو نقل فرمایا، اور ایک روایت میں آیا ہے، حضرت علی اور حضرت عروہ رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بنی اسرائیل کے نبیوں کا ذکر فرمایا، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل ابن عجوز، حضرت یوشع ابن نون علیہم السلام۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان 4 نبیوں کا ذکر فرمایا کہ وہ 80 برس تک مسلسل اللہ کی عبادت میں لگے رہے اور پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی،
جب صحابہ نے یہ بات سنی تو ان کو بڑا تعجب ہوا، یا رسول اللہ کاش اگر ہمیں بھی عمریں ملتی تو ہم بھی اللہ کی راہ میں اپنی عمروں کو قربان کر دیتے۔ اسی وقت قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اگر آپ کی امت کا کوئی آدمی اگر ایک رات اس رات کو پالے گا اور میری عبادت کر لے گا تو اس کو ہزاروں مہینوں کا ثواب دے دیا جائے گا۔ میرے عزیزوں، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر ہمارے یہاں کوئی میلہ ٹھیلا لگ جائے اور یہ اعلان کر دیا جائے کہ 1 کا 10 ملے گا، دنیا میں کون سا ایسا بیوقوف ہے جو اس میلے میں شرکت نہیں کرے گا؟ ہر آدمی اس میلے میں شرکت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، تاریخ معلوم ہو یا نہ ہو۔ اگر تاریخ معلوم نہیں تو پتہ نہیں 50 لوگوں سے معلوم کرے گا اور وہاں پر پہنچ جائے گا۔ میرے پیارو، آج ہمارے دلوں میں نہ اللہ کی عظمت باقی ہے، نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت باقی ہے۔ اگر دین کی عظمت ہمارے دلوں میں باقی ہوتی تو ہم علماء کے یہاں جاتے، ہم صلحاء کے یہاں جاتے اور ہم ان کے پاس جا کر پوچھتے کہ اللہ جل شانہ نے یہ رات ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ رات ہمیں کب میسر ہونے والی ہے۔ لیکن آج ہم اتنے بے نیاز ہو گئے ہیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ اگر ہمیں ضرورت ہے تو بس دنیا کی ضرورت ہے۔ میرے پیارو، تھوڑے دنوں میں اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور اللہ جل شانہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ خیر، میری بات کہیں اور چلی جائے گی۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ بڑی بابرکت رات، اور اس لیے بابرکت رات ہے کہ قرآن پاک کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ قرآن پاک جیسی بابرکت چیز لیلۃ القدر میں اتاری گئی۔ کہیں قرآن پاک میں اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن پاک کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ میرے پیارو، یہ قرآن پاک اس رات میں نازل ہوا ہو تو وہ رات کتنی بابرکت ہوگی، جس کو قرآن پاک ایک جگہ پر اور کہتا ہے۔ میں بہت لمبی بات نہیں کہوں گا، میں مختصر قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جل شانہ بالکل قرآن اور حدیث کی روشنی میں مجھے بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، بھلے بات مختصر ہو۔ قرآن پاک کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو رمضان المبارک میں اتارا ہے۔ میرے عزیزو، جس رات میں قرآن پاک اللہ کا کلام اترتا ہو وہ رات کیسی رات ہوگی، اور وہ قرآن پاک جس کو دوسری مخلوق کے سامنے پیش کیا گیا، اور جب اس مخلوق کو اختیار دیا گیا تو اس مخلوق نے اس قرآن پاک کا وزن نہیں اٹھایا۔ چنانچہ قرآن پاک کہتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ہم نے اس بار امانت کو، اس امانت کے بوجھ کو آسمان و زمین پر پیش کیا، اور ہم نے جب اس کو اختیار دیا تو انہوں نے بھی مارے خوف کے اس امانت کو قبول نہیں کیا، اور اس انسان نے اس امانت کو قبول کر لیا۔ کہیں قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن پاک کو پہاڑ پر اتار دیتے تو وہ بھی اس قرآن پاک کے خوف سے ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ تو ایسی چیز اللہ نے ہمارے سینوں میں عطا فرمائی ہے، ایسی بابرکت چیز اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ امت کتنی بابرکت امت ہے میرے عزیزو، بہت بابرکت امت ہے۔ پورے قرآن پاک کی تو میں کیا بات بتاؤں، میں آپ کو یہ بتاؤں، معجم الصغیر طبرانی میں نقل فرمایا گیا ہے، ایک روایت نقل فرمائی ہے، آپ دھیان سے سنیں۔ قرآن پاک کی تو میں کیا بات کروں، قرآن پاک کی ایک مختصر سی سورت پر اللہ کے یہاں کیا اجر دیا جاتا ہے۔ اب سنیے، صاحب معجم الصغیر طبرانی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک گنوار، ایک دیہاتی
ایک گاونیا شخص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا ہم نے سنا ہے کہ تو نبی ہے، اور اگر تو نبی ہے تو تیرا اللہ تجھے کیا کہہ رہا ہے؟ دیہاتی آدمی ہے، گاؤں کا آدمی ہے، اس کو بولنے کا سلیقہ نہیں ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تیرا اللہ تجھے کیا کہہ رہا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو بھائی، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے بخل نہ کرے، آپ کے جیب سے پیسے نہیں جانے والے ہیں، ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گی۔ تو اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہو جائے تو جب بھی جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے ضرور درود پاک پڑھیں۔ کہیں ایک روایت میں تو آیا من صلی علی عشرا فی اول اللیل وعشرا فی آخر النہار نالتہ شفاعتی یوم القیامہ، جس نے دن کے شروع میں مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اور دن کے آخر میں مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، نالتہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے روز اس کو میری شفاعت حاصل ہوگی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہماری شفاعت کے لیے کھڑے ہو جائے، اور اگر ہم تھوڑی دیر صبح اور شام اس شخص پر درود پاک پڑھ لیں تو کون سی ہماری دولت کم ہو جانے والی ہے، کون سا ہمارا وقت ہمارے ان کارخانوں میں چلے جا رہا ہے کہ ہمارے وقت میں تنگی اور کمی ہو جائے گی۔ علامہ شبلی رحمہ اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، واقعہ بڑا لمبا ہے، مختصر سی بات کہہ دیتا ہوں، بات ذہن میں آ گئی، میں کہیں اور جا رہا تھا لیکن بات ذہن میں آ گئی، آپ کو کہہ دیتا ہوں۔ علامہ شبلی رحمہ اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب میں حج کے موقع پر حج پر پہنچا تو میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو کعبۃ اللہ کا طواف کیے جا رہا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کیے جا رہا ہے اور طواف کے ہر چکر میں درود پاک پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس نوجوان کو روکا اور کہا بھائی تو دعائیں یاد کر کے نہیں آیا ہے کہ ہر چکر میں درود پاک پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا بھائی اللہ والے بات نہ پوچھو، آپ اپنا کام کرو۔ علامہ شبلی رحمہ اللہ عنہ ارشاد فرماتے میں نے اس کا پیچھا پکڑ لیا، میں نے اس سے پوچھا بھائی بتاؤ، کہا کہنے جیسی بات نہیں ہے، کہا بتاؤ۔ اس شخص نے کہا کہ 2-4 سال پہلے میں میرے والد کے ساتھ حج کے لیے آ رہا تھا، جب میں بغداد کے قریب جنگل میں پہنچا تو میرا باپ بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور اسی بیماری میں اسی جنگل میں اس کا انتقال ہو گیا، اور انتقال ہوتے ہی پتہ نہیں کیا بات بنی، کون سا گناہ میرے باپ نے کر لیا تھا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور سور اور خنزیر کی طرح ہو گیا۔ میں میرے باپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں اور روتا ہوں، میں نے میرے باپ کے چہرے پر میرا رومال ڈال دیا اور مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا تھا کہ میں اکیلا میرے باپ کو کفن دفن نہیں دے سکتا ہوں، میرے باپ کو دفنا نہیں سکتا ہوں، اور اگر کسی کو بلاتا ہوں تو وہ میرے باپ کا چہرہ دیکھ کر مجھے کیا کہیں گے؟ بس وہ یوں کہتا ہے کہ یہ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک حسین و جمیل شخص آیا اور اس نے آ کر میرے باپ کے چہرے سے رومال ہٹایا اور اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا، ہاتھ پھیرتے ہی میرے باپ کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کے مانند چمکنے لگا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ مجھے دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی، میں نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا آپ اس وقت تک نہیں جاؤ گے جب تک آپ یہ نہ بتا دو آپ کون۔ تو اس آنے والے شخص نے کہا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نوجوان نے کہا کہ میرا باپ تو اس حالت میں تھا، اس کا کون سا ایسا عمل آپ کو پسند آیا اور آپ کو کس نے یہ بتا دیا کہ ہم اس جنگل میں اس حالت میں پڑے ہوئے؟ جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے نوجوان،
تیرا باپ روزانہ صبح اور شام مجھ پر 300 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتا تھا. آج وہ فرشتہ جو مجھے روزانہ درود لے کر آیا کرتا اور اس کا درود پہنچایا کرتا تھا، آج میرے پاس نہیں پہنچا. میں نے اس کو بلایا اور اس کو پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، فلاں شخص کا آج درود پاک نہیں آیا ہے. کہنے لگا وہ تو فلاں جنگل میں بیچارہ مر گیا ہے اور اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کا چہرہ سور کے مانند ہو گیا ہے. بس یہ سنتے ہی میں وہاں سے نکلا اور میری طبیعت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جو شخص صبح اور شام مجھ پر 300 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہو وہ اس دنیا سے اس حالت میں جائے کہ اس کا چہرہ ایسا سیاہ فام ہو. اس لیے میں یہاں پر حاضر ہوا. وہ نوجوان کہتا ہے کہ یہ کہہ کر جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رخصت ہو گئے. جیسے ہی فجر کی اذان ہو رہی ہے دیکھا کہ چوک در چوک لوگ آ رہے ہیں، ٹولے کے ٹولے لوگ آ رہے ہیں اور سارے کے سارے آ کر میرے پاس جمع ہو گئے. میں نے لوگوں سے پوچھا بھائی مجھے تو کوئی جانتا نہیں ہے، میرے باپ کو یہاں کوئی جانتا نہیں ہے، تمہیں کس نے بتایا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ لوگوں نے کہا کہ جب فجر کی اذان ہو رہی تھی تو غیب سے آسمان سے ایک ندا آئی، جو شخص اپنے گناہوں کی معافی کروانا چاہتا ہے، جو اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہے، وہ فلاں جنگل میں فلاں شخص کے جنازے میں شریک ہو جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کوئی معمولی بات نہیں ہے میرا عزیزو. جب انسان معمولی سے قربانی دیتا ہے تو اللہ اس کا رسول اس کے لیے مستعد ہوتا ہے، اس کے لیے تیار ہوتا ہے. تو جب بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے ہم کو چاہیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں. بہت مختصر سی بات. تو میں یہاں چل رہا تھا کہ قرآن پاک تو بہت بڑی بات ہے. اگر ایک مختصر سی کوئی سورت پڑھتا ہے تو اللہ کی یہاں اس کا کیا اجر و ثواب ہے. تو صاحب معجم الصغیر طبرانی نے ایک روایت کو نقل کیا کہ ایک دیہاتی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ تیرے رب نے تجھے کیا بتایا ہے، تیرے رب نے تجھے کیا خبر دی ہے. جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابھی ایک چھوٹی سی سورت نازل ہوئی ہے، وہ پڑھ کر میں تجھے سنا دیتا ہوں. چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بس یہ پڑھ کر سنائی تھی. وہ دیہاتی عرب تھا، وہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کو سمجھ رہا تھا، قرآن پاک کے معانی اور مطالب کو سمجھ رہا تھا. وہ مارے خوشی کے کھڑا ہو گیا. روایتوں میں آتا ہے ابتہاجن و سرورا، مارے خوشی کے وہ چلا اٹھا اور کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا نعم الالہ الہنا یقبل الیسیر و یعطی الجزیل. کیا کہہ رہا ہے؟ واہ شاباش میرے خدا، واہ شاباش میں تجھ پر آفرین ہوں. یقبل الیسیر، چھوٹا سا مانگتا ہے، تھوڑا سا مانگتا ہے، وَيُعْطِي الْجَزِيلَ اور بہت بڑا انعام عطا کرتا ہے. تھوڑا سا مانگتا ہے اور بہت زیادہ عطا کرتا ہے. وہ گنوار آدمی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس زبان کو سمجھ گیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے، تشریف لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے اس گنوار کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے. اللہ جل شانہ نے مجھے ایک بڑی قیمتی اونٹنی عطا کی ہے جو گھابن ہے، ابھی ہی بچہ دینے والی ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو ہدیے میں پیش کروں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عبد الرحمن دے دو. جبرائیل امین کھڑے ہیں، وہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ عبد الرحمن اس کو اونٹنی دے رہا ہے اور اللہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کے لیے ہم نے جنت میں 87,000 اونٹنیوں کو مزین کر کے رکھا ہے. ایک اونٹنی اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے.
جبرائیل امین کہہ رہے ہیں، اللہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے عبد الرحمن ابن عوف کے لیے جنت میں 87,000 اونٹنیوں کو مزین کر کے قطار در قطار کھڑا کر دیا۔ میرے پیارو، میرے عزیزو، ایک معمولی سی قربانی پر جب صحابہ نے سنا کہ عبد الرحمن ابن عوف کا تو کام بن گیا، سارے صحابہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، کوئی کہتا ہے میں 1 اونٹنی دیتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں 2 اونٹنی دیتا ہوں۔ معجم الصغیر طبرانی نقل کرتے ہیں کہ وہ دیہاتی جس وقت وہاں سے لوٹا ہے اس حالت میں لوٹا کہ 1000 اونٹنیوں کا قافلہ اپنے ساتھ لے کر لوٹا۔ کس بنیاد پر؟ طالب علم بن کر آیا، صرف قل هو اللہ کا مطلب بیان کیا، نعم الالہ الہنا یقبل الیسیر ویعطی الجزیر۔ میرا عزیزو، اس قرآن کی عظمت، اس قرآن کی وقعت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ آج تو لوگ مسائل پوچھنے، فتوے پوچھنے آتے ہیں کہ بھائی حافظ صاحب نے کہیں اپانوش ہے، یہ تو جائز نہ تھی۔ ارے بھائی، کسی اچھے عالم سے پوچھو تو آپ کو بتائے گا کہ بھائی اجتماعی طور پر جائز۔ دیکھو ہمارے حفاظ تو الحمدللہ میں نے ان کو دیکھا ہے، ماشاءاللہ سب خوشحال ہے، اور وہ چاہتے بھی نہیں، اور نہ کبھی اشارتاً کنایتاً بات ہوئی۔ لیکن ہمارا حق کیا بنتا ہے؟ جن کے پیچھے ہم 1 مہینہ مصلی پر کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ان حفاظ کا ہم احترام کریں اور ہم ان کے ساتھ انفرادی طور پر احسان کا معاملہ کریں؟ لیکن کیا کریں، ہمارے دل مر گئے ایسے۔ چلو خیر، بات کہیں اور چلی جائے گی۔ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ کے یہاں قرآن کا تو کتنا بڑا اجر ہوگا، ایک مختصر سی سورت پر اللہ جل شانہ یہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، امام مسلم نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا ہے، اور امام ابو داؤد نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ میں آگے ایک بات بیان کر رہا ہوں۔ جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، اے صحابہ کی جماعت، قرآن کا جو حصہ تمہیں یاد ہو وہ پڑھ لیا کرو نماز میں۔ ایک صحابی جب بھی نماز پڑھتے ہر رکعت میں قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ صحابہ نے دیکھا رہی ہے اس کو کیا ہو گیا، جب بھی نماز پڑھتا ہے قل هو اللہ احد۔ جیسا ہمارے پاس ہمیشہ وقت نہیں ہوتا ہے، 2 منٹ باقی ہوتی ہے تب ہم حاضری دیتے، تو قل هو اللہ سے بھی چھوٹی ہم کو تو ملنی چاہیے۔ تو صحابہ نے اس صحابی کو روکا کہ بھائی قرآن پاک کا اور حصہ پڑھو، ہر مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہو۔ وہ صحابی نے بات کو مانا نہیں۔ آخر کار یہ شکایت جناب نبی پاک علیہ السلام کے یہاں پہنچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو طلب فرمایا تاکہ ان کو بات بتائیں اور ان کو کہا جائے کہ بھائی قرآن پاک کا مختلف حصہ پڑھا کرو۔ جب ان کو بلایا تو پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ارے بھائی تم ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ بات بالکل ٹھیک ہے، لأن فیہ صفت الرحمن۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس وقت نہیں ہوتا یہ بات نہیں ہے، مجھے سورہ اخلاص سے اتنی محبت ہے، لأن فیہ صفت الرحمن، اس میں اللہ کی صفت بیان کی گئی ہے، اس میں الرحمن کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے، مجھے اس سورت سے بڑا لگاؤ ہے، اس لیے میرا دل ہر وقت چاہتا ہے کہ میں اس سورت کو پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فتویٰ بدل دیا، اور کیا ارشاد فرمایا؟ ان کو ڈانٹا نہیں، ان کو یوں نہیں کہا کہ نہیں اور سورت پڑھا کرو، آپ نے فرمایا حبک ایہا یدخلک الجنہ، سورہ اخلاص سے تیری محبت تجھ کو جنت میں داخل کر دے گی، جاؤ پڑھتے رہو۔ حبک ایہا یدخلک الجنہ۔ میرا عزیزو، قرآن پاک کی ایک مختصر سی سورت جب انسان دل کی گہرائیوں کے ساتھ اسے پڑھتا ہے تو اللہ جل شانہ کے لیے یہاں وہ چھوٹی سی سورت ہی اس کے لیے کافی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ
آپ نے قرآن پاک کے باب میں پڑھا ہوگا سورہ اخلاص ثلث قرآن، اگر کوئی شخص 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو 1 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی لیے جب آپ کسی قبرستان سے گزرو تو کہا جاتا ہے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر بخش دو۔ اور ہمارے یہاں کہا بھی گیا ہے کہ ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ جیسے ڈوبنے والے کو تنکے کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، قبرستان کا ہر مردہ آپ سے امید بنائے ہوئے ہیں۔ قبرستان کا ہر مردہ جب آپ وہاں سے گزرتے ہیں وہ آپ سے امید رکھتا ہے کہ آپ کچھ پڑھ کر اس کو بخشیں۔ تاریخ بغداد میں لکھا ہے، پتہ نہیں میری بات کہیں اور نکل گئی لیکن سن لیجئے، تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل کا جب گزر بغداد کی کسی قبرستان سے ہوا تو آپ نے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، 3 مرتبہ قل هو اللہ کی سورت پڑھی اور 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا اور اس قبرستان کے مردوں کو بخش دیا اور آگے چل دی۔ دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ ہر قبر میں ایک قندیل روشن ہو گئی ہے، ہر قبر نور سے بھر گئی ہے، اور ہر قبر کے مردے کو جنت کے 2 جوڑے عطا کیے گئے اور جنت کے مختلف قسم کے کھانے وہاں ان کو تقسیم کیے گئے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کیا ہو گیا، کیا آج قیامت برپا ہو گئی ہے؟ کہنے والوں نے کہا نہیں، قیامت برپا نہیں ہوئی، احمد بن حنبل یہاں سے گزرا تھا جس نے مختصر سا پڑھ کر ہمیں بخشا تھا، اس کا یہ انعام اللہ جل شانہ نے ہمیں دیا۔ میرے پیاروں، ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہوتا ہے کہ ہم ہمارے عزیزوں کو، ہمارے مرحوموں کو کبھی کبھار یاد کر لیا کریں۔ تو ایک مختصر سا وظیفہ میں نے بتایا، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر بخش دو، اللہ جل شانہ ان کے لیے بھی حالات بدل دے گا، اور کل ہم قبر میں پہنچ جائیں گے تو اللہ ہمارے لیے بھی ایسے بندوں کو کھڑا کر دے گا۔ خیر، بات کہیں اور نکل جائے گی۔ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس بابرکت رات میں اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کو اتارا۔ ارے بھائی، تھک جائے تو کہہ دینا، یا تو آپ کھڑے ہو کر سن لینا یا میں کھڑے ہو کر بیان کر دوں گا۔ ہاں، لیکن بہت لمبی بات تو مجھے بیان کرنی نہیں ہے، مختصر سی بات، لیکن بات کہیں ادھر ادھر چلی جاتی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کو اس بابرکت رات میں اتارا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور یہ وہ بابرکت رات ہے جس میں ملائکہ، ارواح طیبہ اس دنیا میں آتی ہے اور علماء اور صلحاء سے ملاقات کرتی ہے۔ یہ وہ بابرکت رات ہے جس میں اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کو اتارا۔ یہ وہ بابرکت رات ہے جس میں اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ یہ وہ بابرکت رات ہے جس میں اللہ جل شانہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کا مادہ جمع فرمایا۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ جل شانہ نے جنت میں درخت لگائے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ جل شانہ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی بنیاد پر اس رات کو سید اللیالی کہا جاتا ہے، ساری راتوں کی سردار کہا جاتا ہے۔ اس رات کو سید اللیالی کہا جاتا ہے۔ میرا عزیزو، اس رات کی قدر کرنی چاہیے، اور اسی بنیاد پر میں نے شروع میں ایک روایت پڑھی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر میں عبادت کی غرض سے کھڑا ہو جاتا ہے ایمان کی حالت میں، وہ احتساسا بشاشت قلبی کے ساتھ، ثواب کی امید باندھے ہوئے، علامہ خطابی رحمہ اللہ عنہ نے ترجمہ کیا ہے، بشاشت قلبی کے ساتھ ثواب کی امید باندھتے ہوئے اگر وہ اس رات میں عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے سارے صغائر معاف فرما دیتے ہیں، اور اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے صغائر و کبائر سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس روایت کو نقل فرمایا، متفق علیہ۔ خیر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
وما ادراک ما لیلۃ القدر. آپ کو معلوم ہے یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. بعضوں نے اندازہ لگایا تو 83 سال 84 سال کا وقت ہو جاتا ہے، لیکن حضرت تھانوی علی الرحمانی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہاں سالوں کو گنوانا مقصود نہیں ہے. اللہ جل شانہ کثرت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ لیلۃ القدر اگر میسر ہو جائے تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. وہ کتنے 1000 مہینے؟ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ بڑھائے گا، اللہ آپ کے اخلاص کے مطابق آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور یہ رات بابرکت اس بنیاد پر ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا. اس رات میں فرشتے اترتے ہیں اور روح سے مراد جبرائیل امین اترتے ہیں. راجح قول یہی ہے کہ اس رات میں لیلۃ القدر میں فرشتے اترتے ہیں اور جبرائیل امین اترتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا. لیکن اللہ جل شانہ خاص طور پر اس رات میں فرشتوں ہی کو اتارتے ہیں. اس کی وجہ امام رازی رحمہ اللہ عنہ نے لکھی ہے کہ جس وقت اللہ جل شانہ نے اس انسان کو پیدا کرنا چاہا تھا تو فرشتوں سے مشورہ لیا تھا. وہ مشورہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. فرشتوں سے پوچھا تھا کہ اے فرشتوں، میں اس زمین میں اپنا ایک خلیفہ اور ایک نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، تمہارا مشورہ کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. یہ اللہ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو مخلوق بھائی بھائی کے خون کی پیاسی ہوگی، جو مخلوق ایک دوسرے کو کاٹنے مارنے پر تلی ہوئی ہوگی. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. یہ اللہ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اگر تیری تسبیح اور تقدیس کا معاملہ ہے تو اللہ ہم ہمیشہ 24 گھنٹے تیری تسبیح و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں. ہم ایسی مخلوق ہے ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. ہم ایسے مضبوط ہے کہ ایک پل جھپک بھی تیری نافرمانی نہیں کرتے اور تیرے ہر حکم کو بجا لاتے ہیں. یہ اللہ اس کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرمایا بس خاموش ہو جاؤ. انی اعلم ما لا تعلمون. جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. بس اسی جواب کے لیے اللہ جل شانہ اس رات میں فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور پھر جب فرشتے صبح میں آسمان میں جاتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کوئی نماز میں لگا ہوا تھا، کوئی تلاوت میں لگا ہوا تھا، کوئی ذکر اللہ میں لگا ہوا تھا، کوئی دعا میں لگا ہوا تھا. یہ اللہ تیری مخلوق تجھے یاد کر رہی تھی. تنزل الملائکۃ والروح. اس رات میں فرشتے اترتے ہیں اور روح کا لفظ خاص طور پر بیان کیا گیا ہے. چنانچہ روح کی تفسیر میں حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ عنہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ روح سے مراد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روح یہ چوتھے آسمان پر ایک فرشتہ ہے. سننا، چوتھے آسمان پر ایک فرشتہ ہے. وہ کتنا بڑا ہے؟ کل آسمانوں، کل پہاڑوں اور کل فرشتوں سے بڑا ہے. تمام زمینوں، تمام آسمانوں، تمام فرشتوں سے وہ فرشتہ بڑا. اور روزانہ 12,000 مرتبہ تسبیح پڑھتا ہے. کتنی مرتبہ؟ 12,000 مرتبہ تسبیح پڑھتا ہے. اور جب وہ ایک تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کی ایک تسبیح پڑھنے سے ایک فرشتے کو پیدا فرما دیتے. یہ روایت غریب ہے لیکن امام طبرانی رحمہ اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ یہ فرشتہ اس امت کے لیے اس رات میں دعائے مغفرت کرتا ہے. اتنا بڑا فرشتہ. اور طبرانی یا بیہقی دونوں میں سے ایک نقل کرتا ہے کہ وہ تسبیح یہ پڑھتا ہے سبحانک حیث کنت، سبحانک حیث کنت. یہ فرشتہ ہما وقت یہ تسبیح پڑھتا ہے. اور ایک تفسیر نقل کی گئی ہے، وہ بھی آپ کو سنا دوں. صاحب تفسیر مواہب الرحمن نے ایک روایت نقل کی ہے کہ روح زیر عرش ایک فرشتہ ہے، عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے. کتنا بڑا ہے؟ اس کے دونوں پیر ساتوں زمین کے نیچے ہیں. اس کے دونوں پیر کہاں ہیں؟ ساتوں زمین کے نیچے ہیں. اور اللہ نے اس کو 1000 سر عطا فرمائے. اس کے ماتھے کتنے ہیں؟ 1000 ماتھے ہیں، 1000 سر ہے، اور ہر ایک سر اس دنیا سے بڑا ہے. ارے میں حوالے کے ساتھ بات کو نقل کر رہا ہوں. اللہ نے اس کو 1000 سر دیے اور اس کا ہر سر اس دنیا سے بڑا ہے، اور ہر سر میں 1000 چہرے ہیں، اور ہر چہرے میں 1000 منہ ہیں، اور ہر منہ میں 1000 زبانیں ہیں، اور ہر زبان سے 1000 مرتبہ اللہ کی تسبیح و تقدیس و تکبیر پڑھتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں وہ فرشتہ اتنا موٹا ہے، اس کا جثہ اور اس کی قدامت اتنی موٹی ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے حکم دیا جائے تو 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو ایک لقمے میں نگل جائے. اتنا بڑا فرشتہ اس رات میں اترتا ہے، فرشتوں کے ساتھ آتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ اس امت کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے. اس امت کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا. اور یہ کہاں سے اترتے ہیں؟ بھائی بات بہت لمبی ہو جائے کہہ دینا، میں بات کو ختم کر دوں گا، درمیان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جب آپ تھک جائیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا. ابن کثیر رحمہ اللہ عنہ نے کعب احبار کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ یہ فرشتے سدرۃ المنتہا سے اترتے. سدرۃ المنتہا معلوم ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب شب معراج تشریف لے گئے تھے تو اس سدرۃ المنتہا سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 تحفے دیے گئے. ایک تحفہ تو 5 وقتہ نماز، یہ 5 وقت کی نماز جس کے لیے ہمیں فرصت نہیں، بڑی مشکل سے رمضان میں فرصت مل جاتی ہے، اور اس کے بعد تو پتہ نہیں. میرے عزیزوں سوچنے والی بات ہے. کبھی ایسا سوچا کہ ہم ہفتے میں ایک ہی مرتبہ کھانا کھاتے ہو، ہفتے میں ایک ہی مرتبہ پانی پیتے ہو، سانس ہفتے میں ایک ہی مرتبہ؟ ارے ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. ہر وقت کھانے پینے اور سانس لینے کی ضرورت پڑتی ہے. تو جب اللہ کی بے حد نعمتیں ہم استعمال کرتے ہو، بے شمار نعمتیں استعمال کرتے ہو، تو اگر اس پیشانی کو دن میں 5 مرتبہ ٹیک دیا جائے تو کون سی پیشانی گھس جانے والی ہے؟ کون سا وقت چلا جانے والا ہے؟ ویسے ہی گپ شپ میں ایران توران میں ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے. میرے عزیزوں نماز کی پابندی ہونی چاہیے. نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا تحفہ 5 نمازوں کا ملا. دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، کون سی؟ آمن الرسول سے جو ہے وہ تحفہ دیا گیا. اور تیسرا تحفہ یہ دیا گیا کہ اللہ جل شانہ نے اس امت کو معاف کرنے کا اعلان فرمایا بشرطے کہ وہ شرک سے پاک ہو، بشرطے کہ وہ. یہ ہے سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں 7ویں آسمان پر متصل جنت کا ایک حصہ ہے. سنو بات کو دھیان سے. سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان کی حد پر جنت کا ایک متصل حصہ ہے. اس کا وہ بیڑی کا درخت ہے، بیڑی کا درخت ہے. اس کی کچھ شاخیں جنت کے اوپری حصے میں جا رہی ہے، اس کی کچھ ڈالیاں اور اس کی کچھ شاخیں عرش اور کرسی کے نیچے جا رہی ہے. اور یہ درخت
یہ درخت فرشتوں کا مسکن ہے، اس درخت پر فرشتے رہتے ہیں اور اس درخت کے بالکل بیچوں بیچ جبرائیل امین رہتے ہیں۔ جب اللہ جل شانہ کا کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو پتوں کا رنگ بدلتا ہے، فرشتے پہچان جاتے ہیں کہ ہمارا آقا، ہمارا اللہ، ہمارا خالق و مالک ہمیں کیا حکم دینا چاہتا ہے۔ بس اس رات میں سدرۃ المنتہا سے، اس بیڑی کے درخت سے سارے فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ فرشتے زمین پر آ کر کیا کہتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو ایک روایت سناؤں، صاحب مشکات نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة من الملائكة يصلون على كل قائم او قاعد يذكر الله عز وجل كذا في المشكات۔ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے، جبرائیل امین فرشتوں کے قافلے کے ساتھ اترتے ہیں اور یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل، وہ ہر اس بندے پر رحمتیں نازل کرتے ہیں، ہر اس بندے سے مصافحہ کرتے ہیں جو بھی اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ میرے پیارو، اگر آج کی رات جبرائیل ہم سے مصافحہ کر جائے تو وہ ہاتھ کبھی جہنم میں جا سکتا ہے؟ کبھی نہیں جا سکتا ہے۔ صاحب مشکات نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ خیر، کہنا یہ چاہ رہا تھا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے اس رات میں اترتے ہیں باذن ربہم، اللہ کے حکم سے اترتے ہیں۔ کیوں؟ وما نتنزل الا بامر ربک، فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر اپنی جگہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ من کل امر، ہر فیصلے کو لے کر جو اللہ کی طرف سے فیصلہ دیا جاتا ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی بھیجتے رہتے ہیں طلوع فجر تک، صبح صادق تک۔ میرے عزیزوں، ایک بڑی پتے کی بات بتانا چاہتا ہوں، بڑی محنت کے بعد یہ چیز مجھے حاصل ہوئی۔ کسی کو یہ تو پتہ نہیں شب قدر کب ہے، لیکن شب قدر کون سی رات ہے، کون سی گھڑی ہے، یہ یقین کے ساتھ کسی کو پتہ نہیں، لیکن ایک بات کا یقینی پتہ ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کہتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ وہ سلامتی بھیجتے رہتے ہیں طلوع فجر تک۔ معلوم ہوتا ہے کہ صبح صادق تک اللہ کی سلامتی اترتی رہتی ہے۔ لہذا علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح سحری میں اٹھتا ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، 4 رکعت پڑھ لے اور اللہ سے رو کر دعا مانگ لے، یقیناً اس کو شب قدر میسر ہو جائے گی۔ 5 طاق راتوں میں اٹھ کر اگر آدھا گھنٹہ 15 منٹ قربانی کر دیتا ہے اور اگر اس کو یہ رات میسر ہو جاتی ہے تو اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے۔ خیر، بات یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ بڑی بابرکت رات ہے، لیکن یہ رات کب ہے؟ یہ رات کب ہے؟ آئیے اس بات میں ہم روایت کا رخ کرتے ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رواہ البخاری۔ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو، 21، 23، 25، 27 اور 29، ان 5 راتوں میں یہ روایت بتا رہی ہے تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ چنانچہ لکھا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو ڈھونڈنا چاہیے۔ لیلۃ یہاں کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گی، لیکن علماء کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہوا ہے۔ حضرت امام اعظم رحمہ اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ القدر کو سال بھر ڈھونڈو۔ صاحبین امام محمد اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں پورے رمضان میں اس کو ڈھونڈو۔ امام شافعی رحمہ اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ لیلۃ القدر 21ویں رات ہے۔ امام مالک اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں اس رات کو ڈھونڈو، اور جمہور علماء فرماتے ہیں لیلۃ القدر 27ویں رات۔
کون سی رات ہے؟ ہاں اب کان کھول دو اور آنکھ کھول دو اور سن لو، 27ویں رات ہے۔ جمہور فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ صحابہ کو جمع فرمایا اور فرمایا کوئی بتا سکتا ہے کہ لیلۃ القدر کب ہے؟ سارے صحابہ نے اپنے اپنے انداز سے جواب دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو میں کچھ کہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں رات۔ کب ہے؟ 27ویں رات۔ فرمایا دلیل بیان کرو، ہر کے گفتی دلیلش بیا، عمر کے سامنے دلیل بیان کرنی پڑی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ جب میں نے اللہ کی مخلوق میں غور کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اللہ کو 7 کے عدد سے بڑا پیار ہے، اللہ کو 7 کے عدد سے بڑا پیار ہے، اس لیے کہ اللہ نے زمینیں 7 بنائی، اللہ نے آسمان 7 بنائے، اللہ نے طواف کے چکر 7 متعین فرمائے، سعی کے چکر 7 متعین فرمائے، سیدنا یوسف علیہ السلام کی قحط سالی اور فراوانی کے 7 سال مقرر فرمائے، سیدنا یوسف علیہ سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیماری کے 7 سال رہے۔ انہوں نے ایک لمبی فہرست شمار کرائی۔ حضرت عمر بن خطاب مجلس سے کھڑے ہوئے اور عرض کیا اور بیان کیا کہ عبداللہ ابن عباس تمہاری نظر وہاں پہنچی جہاں ہماری نظر نہیں پہنچ سکی۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ 27ویں رات کون سی رات ہے؟ اور بعض حضرات نے ایک نکتہ بیان کیا ہے کہ قرآن پاک کی اس صورت میں ہیا کا لفظ جو آتا ہے، سلام ہیا، یہ ہیا کا جملہ جو آ رہا ہے 27 کلموں کے بعد۔ کتنے؟ 27 کلموں کے بعد۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں رات ہے۔ بعض حضرات نے ایک نکتہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ سورہ قدر میں لیلۃ القدر کا لفظ 3 مرتبہ آیا ہے اور لیلۃ القدر میں 9 حروف ہے۔ کتنے ہیں؟ 9 حروف ہے، اور 3 مرتبہ میں اس کو ضرب دے دو تو 9 دیا 27۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں رات ہے، لیکن یہ حتمی اور یقینی نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگوں کی یہ رات ہے، تاک راتوں میں اس کو شمار کرنا چاہیے، اور اگر یہ رات میسر ہو جاتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کون سا کیرم کھیلنا چاہیے، کون سا گپ شپ کرنا چاہیے، کون سے بازار میں گھومنا چاہیے؟ آئیے روایت کی طرف آئیے، وہاں جا کر ہم مطالعہ کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس باب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ ارأيت ان علمت ای لیلۃ القدر ما اقول فيها قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني رواه ابو داود۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے یا رسول اللہ بتائیے اگر مجھے پتہ چل جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے تو اس لیلۃ القدر میں کیا پڑھوں، کوئی وظیفہ بیان کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دعا پڑھیے، اللہم، ارے پڑھ لیجئے آپ بھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کو پڑھیے تاکہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بڑی آسان سی دعا ہے، اس رات میں اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ امام حضرت کعب احبار رحمہ اللہ عنہ کی ایک روایت ذہن میں آئی، وہ بھی سنائی دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے اور اس رات میں 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو پہلی مرتبہ پڑھنے سے اللہ اس کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں، اور جب دوسری مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو جہنم سے خلاصی کا اعلان فرما دیتے ہیں، اور جب تیسری مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کے داخلے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔
کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ صرف 3 مرتبہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور حضرت مفتی عبدالشکور صاحب رحمہ اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو اندازہ آ جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو۔ رات کا ایک حصہ تلاوت قرآن پاک میں لگاؤ، اور ایک حصہ نوافل میں لگاؤ، اور ایک حصہ ذکر اللہ میں لگاؤ، جس کی طرف قرآن پاک اشارہ کرتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت قرآن پاک کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، نماز قائم کرو۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور 30 نمبر پر اللہ کا ذکر کرو۔ تو اگر یہ مبارک رات ہمیں مل جاتی ہے تو ہمیں اس رات کی قدر کرنی چاہیے۔ میرے عزیزو، وقت لمبا ہو گیا ہے، مختصر سے 1-2 باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اس پوری بات کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ رات بڑی اہم رات ہے۔ اس رات میں اللہ کے سامنے اپنی پیشانی رگڑو، اپنی پیشانی کو جھکا دو، اور اس اللہ کے سامنے گریہ زاری کرو۔ خدا کی قسم، وہ خدا معاف کر دے۔ وہ خدا تو صرف معاف کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ابلیس شرارت پر اتر آیا اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اے مردود یہاں سے نکل جا، ہمارے یہاں تیرا کوئی کام نہیں۔ تو وہ ابلیس کہنے لگا قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اے باری تعالیٰ قیامت تک مجھے مہلت دے دے۔ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، اللہ نے کہا جاؤ تجھے مہلت۔ تو ایک ابلیس کو مہلت دے دی جاتی ہے، تو کیا اللہ ہمیں مہلت نہیں دے گا؟ کیا وہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ میرے عزیزو، ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اگر ہم ہماری پیشانی رگڑیں گے، اللہ یقیناً ہمیں معاف کرے گا، اور وہ تو معاف کرنے کے لیے ہی بیٹھا ہے، وہ تو بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ دنیا کا بادشاہ اگر تمہیں معاف نہ کرے، وہ رب کریم تو تمہیں معاف کرنے کے لیے ہی بیٹھا ہے۔ چنانچہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ عنہ نے تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے کہ ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا۔ اس بادشاہ کے زمانے میں ایک بہت بڑے اللہ والے عالم شخص تھے۔ لوگوں نے بادشاہ کے سامنے اس عالم کا اتنا ذکر کیا کہ بادشاہ کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ یہ عالم صاحب کو میں اپنے محل میں رکھوں۔ چنانچہ بادشاہ نے اس عالم صاحب کو بلایا۔ اگر ہم جیسوں کو بلایا ہوتا تو بڑا خوش، چلو کام بن گیا، لیکن وہ اللہ والے تھے۔ ان المؤمن اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور کی روشنی سے دیکھتے ہیں۔ عالم صاحب وہاں پہنچے، بادشاہ نے بڑی منت و سماجت کی کہ آپ ہمارے محل میں رہ جائیں، ہم آپ کی ہر وقت خدمت کریں گے اور ہم آپ سے کچھ فائدہ اٹھائیں گے۔ عالم صاحب نے اس سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، یہ بتاؤ کہ اگر آپ کے محل میں رہتے ہوئے آپ کی باندی آتی جاتی رہے گی، میری نظر اس پر پڑتی رہے گی، اگر کبھی کہیں اس سے مجھے محبت اور لو ہو گیا تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ بادشاہ کرسی سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، ارے نالائق، میں تو تجھے پتہ نہیں کیا سمجھ رہا تھا، تجھے یہ کام کرنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ جملے بھی تو اپنی زبان سے کیسے نکال سکتا ہے؟ جب بادشاہ بہت غضبناک ہو گیا، بہت غصے ہو گیا، تو وہ عالم صاحب اپنی کرسی سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ابھی تو میں نے یہ گناہ آپ کے دربار میں آ کر کیا نہیں، ابھی تو صرف زبانی بات ہے، اور اس سے پہلے آپ کے غضب کا یہ عالم ہے۔ میں تو اس رب کریم کے یہاں رہوں گا کہ دن میں 70 مرتبہ گناہ کرتا ہوں اور 70 مرتبہ معاف کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دیتا ہے۔ میرا عزیزو، وہ خدا ہے،
وہ خدا ہے جو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں، مسلم شریف کی ایک روایت، کہ مدینہ پاک کے ایک گنہگار نے اللہ کے سامنے گڑا کر ایسی توبہ کی کہ جبرائیل امین تشریف لے آئے، اور جبرائیل امین نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ شخص اپنی توبہ مدینے کے 70 گنہگاروں پر تقسیم کر دے تو اللہ 70 کے 70 کو معاف فرمائے۔ میرا عزیزو، توبہ ہو تو ایسی ہو، توبہ ہو تو ایسی ہو، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور اللہ سے مانگے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ معاف کرنے کے لیے ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں، ایا صاحب الذنب لا تقنطوا، ایا صاحب الذنب لا تقنطوا فإن الإلہ رؤوف رؤوف ولا ترحلن بلا عدة فإن الطريق مخوف مخوف۔ اے گنہگاروں کی جماعت، لا تقنطوا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جیو، فإن الإلہ رؤوف رؤوف، اللہ مہربان ہے، مہربان ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ مہربان ہے۔ لیکن ایک بات سمجھو، ولا ترحلن بلا عدة، بغیر ساز و سامان لیے ہوئے آخرت کا سفر نہ کیجو، فإن الطریق مخوف مخوف، اس لیے کہ آخرت کا راستہ بڑا پرپیچ ہے، بڑا خطرناک ہے، اس کے لیے تیاری کر لینا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کی تیاری کر لینا اور اس کے بعد پھر یہاں سے روانہ ہونا ہے۔ میرا عزیزو، ہمیں اللہ کے سامنے توبہ کرنی ہے، ہمیں اللہ کے سامنے، ابھی میری بات شروع ہوئی ہے، اب میں بات کو آگے بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن گھڑی میرے سامنے ہے، مختصر 2-5 منٹ میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بڑی بابرکت رات ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر بازار ایک آدمی گھوڑا خریدنے جائے اور وہ گھوڑا ہے لنگڑا، وہ گھوڑا اگر نکیل لے کر چلتے ہیں تو گرتا پڑتا چلتا ہے، اس گھوڑے کو گھاس دانا دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں تو وہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اور کوئی آدمی یوں کہے کہ اس گھوڑے کو آپ 50,000 روپے میں خرید دو تو خریدو گے؟ کوئی ہے ایسا بیوقوف؟ ہماری حالت تو دیکھو، ہماری حیثیت آپ نے پڑھی، قرآن پاک کا مطالعہ کرو۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا کمزور طبیعت کا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں مال کا حریص، بڑے کچے جی کا ہے، یہ اس کی کمزوری بتا رہا ہوں۔ قرآن پاک ایک جگہ پر کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا، بڑا کمزور ہے، مٹی سے بنا ہے، منی کے ناپاک قطرے سے بن کر آیا ہے، تو اس میں کون سی طاقت، کون سے قوت ہوگی؟ آگے سنو، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، بڑا جلد باز ہے، کام کو سوچ کر نہیں کرتا، بڑا جلد باز ہے۔ اور وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بڑا ناشکرا ہے۔ تو جو انسان کمزور ہے، جو انسان جلد باز ہے، جو انسان کم ہمت ہے، کمزور دل کا ہے، اب اس انسان کو کوئی خریدے گا؟ اللہ بتاؤ، کوئی خریدے گا؟ کوئی نہیں خریدے گا۔ پھر بھی اللہ اس کی خریداری اور سودے کے لیے تیار ہے۔ قرآن میں اعلان کرتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ فرماتے ہیں مومنوں میں تمہارا سودا کرتا ہوں اور تم اتنے کمزور ہیں، اس کے باوجود بھی تمہیں سودے میں جنت عطا کرتا ہوں۔ یہ انسان اتنا کمزور ہے۔ تو میرا عزیزو، اگر ہم سے کوئی معمولی بھی غلطی ہو جاتی ہے، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی جھکاؤ۔ اگر آپ اپنی پیشانی جھکا دو گے، بھلے آپ گنہگار ہو، سفیان ثوری کو حکم دیا جائے گا جاؤ جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھو، سیدنا حسن بصری کو حکم دیا جائے گا جاؤ، اگر تم اپنی ولایت کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو جاؤ میرے فلاں بندے کی جا کر نماز جنازہ ادا کرو۔
میرے عزیزوں تھوڑا سا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے کی ضرورت ہے، اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں آج کیا پھر آج تو توبہ کر رہے اور صبح میں پھر اسی کام میں لگے ہوئے۔ میرے عزیزوں ہمیں توبہ کرنی چاہیے اللہ کے سامنے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا کہ ایک اللہ والے خواب میں ہے اور مجھے یوں کہا اپنے پڑوسی کی جا کر نماز جنازہ ادا کرو۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں جب میں بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ میرا پڑوسی جو شرابی کبابی تھا وہ مر گیا ہے، اس نے زندگی میں کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھیجا کہ بھائی جا کر دیکھو کیا ماجرا ہے۔ جا کر پوچھا گیا کہ بھائی اس کی موت کس حالت میں آئی۔ لوگوں نے بتایا کہ اس نے پوری زندگی میں کوئی نیک عمل نہیں کیا، جب مرنے لگا تو اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑنے لگا اور یوں کہتا ہوا مر گیا، اے دنیا اور آخرت کے مالک، میں دنیا میں بھی رسوا ہوا اور آخرت میں بھی رسوا ہو جاؤں گا اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف نہیں کیا۔ سفیان ثوری نے فرمایا اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ میرے عزیزوں جب انسان اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، تاریخ بغداد میں لکھا ہے، ایک مختصر واقعہ سن لو، ایک مختصر واقعہ سنو، میں بات کو ختم کر دوں گا۔ میں بھی سمجھتا ہوں، میں خود بھی بیمار ہوں، بولنے میں مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن آپ لوگوں کو دیکھ کر میرے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے اور میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، ورنہ میری طبیعت بھی جواب دے رہی ہے۔ تاریخ بغداد میں لکھا ہے، ایک مختصر واقعہ، بڑا لمبا ہے، مختصر سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ ایک شخص بڑا امیر تھا، بہت مالدار تھا، اور اسی مالداری کی حالت میں ایک بیماری لاحق ہوئی، چٹ پٹ وہ مر گیا۔ جیسے ہی وہ مرا اس گدی پر اس کا بیٹا بیٹھ گیا اور اس کے بیٹے کو بغیر کمائی کے روپیہ پیسہ مل گیا تھا، حاصل ہو گیا تھا۔ وہ تو بڑا خوش ہو گیا، وہ تو مستی میں آ گیا، شراب پینے لگا اور پتہ نہیں دنیا کی جتنی عیاشیاں تھیں ان ساری عیاشیوں میں مبتلا ہو گیا، چونکہ بغیر محنت کے پیسے آئے ہوئے تھے، اور وہ ایسی عیاشیوں میں لگا کہ ان بری حرکات کی وجہ سے، اس برے کاموں کی وجہ سے وہ ایک بہت ہی بڑی بیماری میں مبتلا ہو، ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس کو دیکھ کر یوں محسوس کیا جا رہا تھا کہ اب یہ موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ اس کی بیوہ ماں نے جب اس کو اس حالت میں دیکھا تو کہا کہ بیٹا اس زمانے کے بزرگ ہمارے یہاں سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ عنہ ہے، تو میرے ساتھ چل اور وہاں ان کے پاس آ کر اب بھی توبہ کر۔ بیٹے نے کہا نہیں ماں، بس اب جو ہو گیا سو ہو گیا، چھوڑو۔ جب اس کی موت کا آخری وقت آیا تو اس کو ندامت ہوئی اور اس نے اپنی ماں کو بلا کر یوں کہا، ماں اب تو میں سیدنا حسن بصری کے پاس جانے کے لائق نہیں رہا ہوں، آپ جائیے اور حسن بصری رحمہ اللہ عنہ کو درخواست کیجیے کہ وہ یہاں تشریف لائے اور مجھے توبہ کرائے۔ ماں تو بہرحال اس ماں پر ہزارہا سلام ہو، ماں تو بہرحال ماں ہوتی ہے، سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ عنہ کے یہاں پہنچی اور جا کر ان کے سامنے درخواست پیش کی۔ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں روزانہ صبح کے وقت درس حدیث دیتا ہوں اور درس حدیث میں ہزارہا لوگ شریک ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ کر میں وہاں نہیں آ سکتا ہوں۔ حسن بصری نے معذرت پیش کر دی۔ ماں روتی ہوئی، ماں شرماتی ہوئی آئی اور بیٹے سے آ کر یوں کہا کہ تیری قسمت ہی پھوٹ گئی تھی کہ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ عنہ نے یہاں آنے سے معذرت پیش کر دی، اور کیوں معذرت پیش نہ کرتے، وہاں ہزارہا لوگ ان سے علم حاصل کرنے کے لیے جمع تھے۔ چنانچہ بس چند گھڑیاں اسے ملی اور اس میں اس نوجوان کو ایسی ندامت ہوئی
کہ وہ یوں کہتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، کہ اللہ میری معافی کی آخری کڑی سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ عنہ تھے، وہ بھی میری بدقسمتی سے نہیں آ سکے، میں بس اب تجھ سے توبہ اور معافی کرتا ہوں، یہ کہتا ہوا وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جب وہ مر گیا تو اس بیوہ عورت نے محلے والوں سے کہا بھائی میں بیوہ ہوں، آپ لوگ اس کا آگے کا انتظام کریں۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے اماں جان آپ اندر چلے جاؤ، ہم اس کو نہلا دھلا دیتے ہیں اور اس کو کفن پہنا دیتے ہیں۔ بس یہ تیاری ہو رہی تھی کہ ماں کے دل میں پھر ایک تمنا جاگ اٹھی۔ ماں دوڑتی ہوئی پھر سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ میرا بیٹا تو اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا، کاش کہ میری تمنا ہے اگر آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دے، شاید اس کی بدولت اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ عنہ جلال میں آ گئے اور کہنے لگے اچھا جس نے زندگی میں ایک نماز نہیں پڑھی کیا میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں؟ یہ کہہ کر امام حسن بصری رحمہ اللہ عنہ، ان کا مسلک یہی تھا۔ ہمارے بعض فقہا کا یہ مسلک ہے کہ جس شخص نے زندگی میں ایک نماز ادا نہیں کی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ عنہ کا مسلک یہ، امام حسن بصری رحمہ اللہ عنہ نے جانے سے انکار کر دیا۔ ماں روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ جب وہاں پہنچی تو لوگوں نے پوچھا بھائی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو اماں نے کہا بیٹا آپ لوگ مشورہ کر لو اور کسی امام کو مقرر کر لو اور اس کی نماز جنازہ پڑھا دو۔ بس ابھی یہ مشورہ ہو ہی رہا تھا کہ کسی نے آ کر دروازے پر دستک دی۔ عورت تیزی کے ساتھ دروازے پر پہنچی اور پوچھ رہی ہے کون ہے؟ جواب آیا میں حسن بصری ہوں۔ وہ بیوہ عورت کہنے لگی حضرت آپ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ عورت مارے خوشی کے تل ملا اٹھی اور حسن بصری رحمہ اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں یہاں آنے والا نہیں تھا اور میں اس شخص کی نماز جنازہ کے لیے بھی حاضر ہونے والا نہیں تھا، لیکن جب آپ واپس ہوئی اسی وقت قیلولہ کے لیے میں لیٹا اور مجھے ایک اللہ کی طرف سے غیبی آواز آئی جس میں مجھے یوں کہا گیا اے حسن بصری اگر اپنی ولایت کو باقی رکھنا چاہتے ہو، اگر اپنے علم و ایمان کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو جاؤ اور فلاں میرے ولی کی نماز جنازہ ادا کرو، اور اگر اس جنازے میں آپ نے شرکت نہیں کی تو آپ کا ایمان اور علم سلب کر دیا جائے۔ میرے عزیزو، جس نے زندگی میں ایک نماز نہیں پڑھی، اللہ کتنا قدردان ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ عنہ نے اس نوجوان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ آج ہم کون سی غفلت کی نیند سو رہے ہیں کہ آج ہمیں فرصت ہی نہیں، نہ ہمیں نماز کی فرصت ہے، نہ ہمیں اللہ اس کے رسول کے احکامات کو بجا لانے کی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اخیر میں دعا کرنے سے پہلے ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ اللہ کے سامنے توبہ کریں۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کرنا، اور دوسرے نمبر پر اپنے کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہو، اور تیسرے نمبر پر یہ ہے آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو کہ رمضان کے بعد اللہ اب جیسے میں نے ٹاکیز چھوڑ دی ہے، اب چاہے کوئی بھی فلم آ جائے اب یہ اللہ میں نہیں جاؤں گا، اب جوئے کے اڈے پر میں نہیں جاؤں گا، اب شراب کے اڈے پر میں نہیں جاؤں گا۔ اور اگر ارادہ کیا بس چاند نکلا کہ صبح میں سب سے پہلے وہاں روانہ ہو جائیں گے، یہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ میرے عزیزوں، یہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور جب انسان توبہ کر لیتا ہے، توبہ نصوح کر لیتا ہے، تو اس کو 4 انعامات دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ دوسرا فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تیسرا فرمایا کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان،
میرے بندے پر پھر شیطان کا زور نہیں چلتا. کیا مطلب؟ وہ فرشتہ ہو جاتا ہے؟ نہیں، فرشتہ نہیں ہو جاتا. گناہ تو کرتا ہے لیکن گناہ کرتے ہی پھر وہ توبہ کر لیتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اس پر شیطان کا زور نہیں چلتا. اور چوتھا انعام یہ ملتا ہے کہ جب وہ مرنے لگتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، مرتے وقت فرشتے اس کے اوپر اتر آتے ہیں. کیا کہتے ہوئے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف اور غم نہ کیجو، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور ہم تجھے اس جنت کی بشارت سناتے ہیں جس جنت کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا. تو میرے عزیزوں، اس اللہ کے سامنے توبہ کرنی ہے اور اس اللہ سے مانگنا ہے. کون اللہ؟ وہ اللہ جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے، جو مانگنے پر راضی ہوتا ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جو مانگو گے وہ تمہیں عطا کر دے گا. کبھی تو وہی چیز عطا کر دے گا جو تم نے مانگی، کبھی مانگنے کے مقابلے میں اللہ کسی مصیبت کو ہٹا دے گا، کبھی اللہ جل شانہ جو مانگا ہے اس سے بہتر چیز عطا فرما دیں گے، کبھی اللہ جل شانہ جو آپ نے مانگا ہے دنیا میں عطا نہ کر کے آخرت میں اس کا عوض اور بدلہ عطا فرمائیں گے، اس کو آخرت کے لیے اسٹور فرما لیں گے. ہے تو جو مانگو گے اللہ کے یہاں آپ کو مل جائے گا. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اس اللہ سے مانگو جو اللہ ہم سے بہت زیادہ قریب ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، وہ دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ اللہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. اس اللہ سے مانگو. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب وہ مجھ سے مانگتا ہے بس میں کہتا ہوں میں قریب ہی ہوں، میں کہیں دور نہیں گیا ہوں. وہ اللہ اعلان فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم مانگو گے میں تمہاری ہر پکار کو قبول کروں گا. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا دعانی. متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں، جیسا وہ مجھے گمان کرتا ہے وہ ویسا ہی مجھے پاتا ہے. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، جب وہ مجھ کو پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. تو میرے عزیزوں اس اللہ کے سامنے مانگنا ہے اور وہ اللہ جو نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مَن لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، مَن لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں. خیر مجھے بہت کچھ سنانا تھا، کہنا اتنا ہے اللہ کے سامنے توبہ کرے اور اللہ کے سامنے گر گڑا کر مانگے اور اس امید کے ساتھ مانگے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. جب انسان اللہ سے مانگتا ہے اللہ یقیناً قبول کرتا ہے. دعا کے متعلق لکھا ہے الدعاء مخ العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا گودا ہے، عبادت کا لب لباب ہے. کہیں تو کہا گیا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. کہیں تو روایتوں میں آیا الدعاء هو العبادہ، عبادت کا دوسرا نام دعا ہے. ایک روایت مختصر سے سنا کر بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک حدیث میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں ملائکہ کو خطاب کرتے ہوئے یا ملائکتی استحییت من عبدی، اے فرشتوں کی جماعت مجھ کو میرے بندے سے شرم آتی ہے. کیوں؟ وَلَيْسَ لَهُ غَيْرِي، اس کا میرے سوا ہے کون؟ اگر میں اس کو معاف نہ کروں تو میرے سوا اس کا ہے کون؟ تو جب اللہ جل شانہ اس بات کو فرما رہے ہیں اگر ہم مانگیں گے اللہ یقیناً ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ سے یوں کہو الہی عبدک العاصی اتاک مقرا بالذنوب وقد دعاک ان تغفر فانت اہل لذاک وان تطرد فمن یرحم سواک. اے اللہ تیرا گنہگار بندہ گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، اگر تو معاف کر دے گا تو تیری شان یہی ہے. وَإِن تَطْرُدْ فَمَنْ يَرْحَمْ سِوَاكَ، اور اگر تو نے دھتکار دیا تو یہ کہاں جائے گا؟
تو اس اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس اللہ کے سامنے دعا مانگنا ہے۔ ہمارے امام صاحب نے تفصیلی دعا مانگ لی ہے، اب میں مختصر سے دعا مانگ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل فافعل بنا ما أنت أهل فصل على محمد كما أنت أهل إنك أهل التقوى وأهل المغفرة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أرحم الراحمين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا اللهم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك التوبة اللهم إنا نسألك التوبة اللهم إنا نسألك التوبة وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفرهم وارحمهم وسكنهم في الجنة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم اجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، ونجنا من كربات يوم القيامة، وبيض وجوهنا يوم تسود وجوه العصاة والمجرمين. اللهم واسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء ومجاورة الأنبياء والصبر على البلاء والنصر على الأعداء. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو درگزر فرما. یا ارحم الراحمین، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں. یا اللہ ہم گناہوں میں لت پت ہے. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے زمین و آسمان کے مالک، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے پاس تیرے دروازے کے علاوہ کوئی در نہیں. یہ اللہ بچہ جب پریشان ہوتا ہے، بچہ جب روتا ہے تو ماں کی گود ہی میں اس کو آسرا ملتا ہے. یہ اللہ ہمارے لیے تیری گود کے علاوہ، تیرے رحم و کرم کے علاوہ یہ اللہ اور کوئی دروازہ نہیں ہے. یہ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ تو ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دے. یا اللہ ہم نے پتہ نہیں دن کے اجالے میں، رات کے اندھیروں میں، جلوت میں، خلوت میں پتہ نہیں کیا کیا گناہ کیے ہیں. یا اللہ ہم نے وہ گناہ کیے ہیں
کہ اگر گناہوں کے 3 ہوتے یا وہ گناہوں کو تو نجاست کی شکل دے دیتا، یہ اللہ تو ہمیں کوئی اپنے قریب بھی کھڑا نہ کرتا۔ یہ اللہ ہم پاپی ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم گنہگار ہیں، یہ اللہ ہم نے گناہ کیے ہیں، یہ اللہ ہم اپنی پیشانی کو رگڑتے ہیں، یہ اللہ ہم تیرے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، یہ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یہ اللہ معاف فرما دے۔ اگر تو معاف کر دے گا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یہ اللہ اگر تو معاف کر دے گا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یہ اللہ ہمارا کام بن جائے گا، یہ اللہ ہمارا کام بن جائے گا۔ اور یہ اللہ اگر تو نے ہمیں دھتکار دیا، یہ اللہ اگر تو نے ہمیں دھتکار دیا، یہ اللہ ہم کہاں جائیں گے؟ یہ اللہ ہمارے لیے اور کوئی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ ہم خطا کار ہے لیکن تیرے نبی پاک علیہ السلام کے امتی ہے، یہ اللہ اس کی لاج رکھتے ہوئے تو ہمیں معاف فرما دے، یہ اللہ ایک امتی ہونے کے ناطے ہمیں معاف فرما دے۔ یہ اللہ تیرے سامنے اس مسجد میں بیٹھ کر یہ اللہ ہم اقرار کرتے ہیں اب ہم آئندہ گناہ نہیں کریں گے، یہ اللہ ایک ایک گناہ سے پرہیز کریں گے، ایک ایک گناہ سے احتیاط برتیں گے، یہ اللہ تیرے ہر حکم کو بجا رہے گے، یہ اللہ تیرے نبی پاک علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر عمل کریں گے۔ یہ اللہ ہم توبہ نصوح کرتے ہیں، یہ اللہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرتے ہیں، یہ اللہ ہم ہمارے گناہوں پر نازم اور شرمندہ ہے، یہ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یہ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یہ اللہ اس مبارک رات کا واسطہ، اس مجلس کا واسطہ، یہ اللہ جب قرآن پاک ختم ہوتا ہے اور جب مبارک رات ہوتی ہے، یہ اللہ تیرے فرشتے اتر آتے ہیں، یہ اللہ پتہ نہیں اس مجلس میں کتنے تیرے نیک اور صالح بندے ہوں گے، یہ اللہ کتنے سفید داڑھی والے ہوں گے، کتنے معصوم بچے ہوں گے، یہ اللہ تو ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھتے ہوئے یہ اللہ تو ان کی لاج رکھ لے، یہ اللہ تو ان کی لاج رکھ لے، یہ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یہ اللہ ہماری اولاد کو معاف فرما دے، ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرما دے، یہ اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے، یا ارحم الراحمین جن کے ماں باپ حیات ہے یہ اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دے، یہ اللہ جو رخصت ہو گئے ہیں یہ اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، جو رشتہ دار بھی یہ اللہ جو رشتہ دار بھی، جو اساتذہ کرام بھی، جو رشتہ دار بھی، جو محسنین بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، یا اللہ بار بار ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا اللہ مرنے سے پہلے ہمیں توبہ نصوح نصیب فرما، یا اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھیں یا اللہ ہمیں نماز پڑھنے کے لیے توفیق عطا فرما دے، یا اللہ تیرے بہت سے بندے اس رمضان میں نماز کے پابند ہو گئے ہیں، یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو عید کا چاند نکلتے ہی شیطان ان کو گمراہ کر دے، یا اللہ کہیں وہ شیطان کی جال میں پھنس جائے، یا اللہ کہیں پھر وہ گمراہی کے دلدل میں پھنس جائے، کہیں دوبارہ وہ گمراہی کی نجاست میں لپت ہو جائے، یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما دے، یا اللہ ہمارے گھروں میں دین کا ماحول عام فرما دے، یا اللہ ہمارے گھروں میں دین کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ ہم نمازوں میں بڑے سست ہیں، تلاوت میں بڑے سست ہیں، یا اللہ پتہ نہیں شریعت کے ہر حکم پر ہم سست ہیں، یا اللہ ہم دنیا داری کے معاملے میں بڑے چست ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ بار بار اس لیے ذکر کر رہے ہیں، یا اللہ بار بار یاد کر کے تجھے یاد دلا رہے ہیں کہ ہم نے ہر قسم کا گناہ کیا ہے، ہم نے کوئی گناہ باقی نہیں چھوڑا، یا اللہ دنیا میں تو نے ستاری کی ہے، یا اللہ تو آخرت میں بھی ستاری کا معاملہ فرما دے، یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کا روز قائم ہو، میدان محشر میں کھڑے ہوں، ہمارے ماں باپ سامنے کھڑے ہو، ہمارے دوست احباب سامنے کھڑے ہو، ہمارے اساتذہ سامنے کھڑے ہو، ہمارے عقیدت مند لوگ ہمارے سامنے کھڑے ہو، اور اسکرین پر تو ہماری فلم جاری کر دیں اور ہمارے گناہوں کو ظاہر کر دیں، یا اللہ ہماری کیا گت بنے گی
یا اللہ ہمارا کیا ہوگا؟ یا اللہ تو ہمیں رسوا نہ فرمائی، یا اللہ جیسے دنیا میں ستاری فرمائی، یا اللہ آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمائی۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، ہمیں رزق حلال نصیب فرما، رزق وسیع نصیب فرما، رزق حرام سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جو قرض میں مبتلا ہے، یا اللہ ان کی ادائیگی کی شکل مہیا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، جو جس لائن سے پریشان حال ہیں، یا اللہ تو ان کے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، یا اللہ تو ان کے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، یا اللہ ان کی حاجتوں کو، ضروریات کو، ان کی جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو ہمیں بیمار ہیں ان کو شفائے کلی نصیب فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو بے جوڑا ہے ان کو بہترین جوڑا نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، اے اکرم الاکرمین، جن کے اولاد نافرمان ہے، راہ راستہ سے بھٹک چکی ہے، اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو چکی ہے، اے اللہ تو ان کو سیدھی راہ بتا دے، ان کو ماں باپ کی فرما بردار بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، اے اکرم الاکرمین، ہمیں بہت کچھ مانگنا چاہیے، یا اللہ ہمیں یاد نہیں آتا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں جھوٹ سے، بغض سے، حسد سے، کینہ سے، یا اللہ تو ان بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہمارے مکاتب کی، ہمارے مدارس کی، ہمارے خانقاہوں کی، ہماری دینی مراکز کی، یا اللہ تو حفاظت فرما۔ یا اللہ تو مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان دنیا کے ہر کونے اور ہر گوشے میں پریشان حال ہے، یا اللہ ہم جانتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ ہم پریشان حال ہے، یا اللہ لیکن اب ہم سے صبر نہیں ہو پا رہا ہے۔ یا اللہ تو اترا، یا اللہ تو جنگ بدر میں بھی آیا تھا، یا اللہ تو جنگ احد میں بھی آیا تھا، یا اللہ تو حنین میں بھی آیا تھا، یا اللہ تو وہی اللہ ہے۔ اے اللہ تو اترا، اے اللہ تو اب مسلمانوں کی نصرت کے لیے اترا۔ اے اللہ ہمیں صرف اس بنیاد پر ستایا جا رہا ہے، اے اللہ ہمیں صرف اس بنیاد پر پریشان کیا جا رہا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، یا اللہ ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں۔ یا اللہ مسلمان ہر جگہ پر پریشان حال ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ اللہم مزق جمعہم، اللہم خالف بین کلمتہم وامحو آثارہم واقطع دابرہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین، اللہم اہلکہم کما اہلکت عادا وثمود، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر۔ یا اللہ دن جیسے ہی نکلتا ہے، رات جیسے ہی آتی ہے، یا اللہ ہم پر پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہے۔ یا اللہ مسلمان بڑا پریشان حال ہے، یا اللہ مسلمان انتقام نہیں لے سکتا، یا اللہ تو ہی مسلمان کی طرف سے انتقام لے لے، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ اگر ہدایت نہ ہو تو یا اللہ تجھ سے بہتر ان کو سبق دینے والا کوئی نہیں، یا اللہ تیری جال سے بہتر کوئی جال نہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یا اللہ تجھ سے بہتر مکر کرنے والا کوئی نہیں۔ یا اللہ اگر تو ان مسلمانوں کی حفاظت نہیں کرے گا، یا اللہ ہمارا ایمان بڑا کمزور ہو گیا ہے، یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما لے، یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما لے، یا اللہ تو ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے، ہماری اس دعا کو قبول فرما لے، ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما دے، اس میں جو غلطیاں ہوئی ہو یا اللہ تو اس کو معاف فرما دے۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔